جنازہ کے بعد دعا بدعت ہے تو فرضوں کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائی، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، اس پر لڑائی کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم سوتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے اللہم بسمک۔ جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، گھر جانے گھر آنے، مسجد جانے مسجد آنے، بیت الخلاء جانے آنے، بازار جانے آنے، سفر پہ آنے جانے کی دعائیں حضور سے ثابت ہیں یا نہیں؟ اور آپ کو لفظ یاد ہے؟ جو کہتے ہیں جنازے کے بعد حضور نے دعا پڑھی ہے، وہ لفظ ہمیں بتا دے، پڑھنا ہم شروع کر دیں گے۔ لفظ حضور والے دکھا۔ سونے کی دعا ہم بتاتے ہیں، لفظ بھی دکھاتے ہیں، تو بھی دکھاتا ہے۔ ہم اٹھنے کی دکھاتے ہیں، مسجد آنے جانے کی دکھاتے ہیں، تو جنازے کے بعد علی میرا بھرا دکھا چاہنا کیڑے لفظ ہیں؟ ادھر ان کے پاس لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حضور نے پڑھی ہوتی تو لفظ ہوتے نا، وہ پڑھی نہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں۔ اندھے تے رولا پاون دی لوڑ کو نہیں، پیار نال بہ کے سمجھاؤ بھی اللہ دے بندے حضور اللہ طریقہ نہیں۔ اچھا، آپ جب یہ کہیں گے نا، لوگ آپ کو کہیں گے اچھا دعا منگی سے کوئی مندے تنے سے کڈھے، دعا مانگی ہے کوئی برا کام تو نہیں کیا، اسے کہو ٹھیک ہے، 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا مانگا کر، اے اللہ میرے بالاں کو بخش، میرے پیو کو بخش، میرا کاروبار لے جا، والوں دے بعد بیا سجدہ والاتحیات مکے والا ود دعا، اے میرا اللہ میں کو حج تے گن ونج، میں کو عمرے تے گن ونج، والا اللہم صلی اللہ کرے سو۔ کہتے ہیں میں تو ایسے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حضور نے ادھر دعا نہیں مانگی۔ میں نے کہا حضور نے جنازے پہ بھی نہیں مانگی۔ کملا بھرا دعا اون ویلے دعا بڑھتی ہے جلے حضور علیہ السلام دے طریقے تے ہوئے، جلے اللہ دے رسول کو ہٹ کے ہوئے، او دعا شوا کوئی نہیں ہوئی، میں آپ کو ڈھڈو کھاتا بڑا کھڑا۔ اور باقی رہا فرضوں کے بعد دعا، بالکل بحقی میں موجود ہے، حضرت انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ بعد ما سلم ودعا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ یہ اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا جو ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کب مانگتے تھے؟ نماز کے بعد۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا اونچی مانگتے تھے۔ میں نے کہا جو صحابہ نے سنی ہے تو اونچی مانگتے تھے تو سنی ہے۔ اور خدا کا بندہ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ مانگتے تھے تو ان نے سنی ہے، ان نے ساتھ مانگی ہے، ان نے اپنے کانوں سے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو بتا رہے ہیں۔ ورنہ میں ایک بندہ ہوں ہولے ہولے منگے بیٹھا، ہوں میں کو کہڑا پتہ ہے وہ منگے بیٹھا شالا رنڈڑ تھی، وہ شالا زال فوت تھی، میں کو کہڑا پتہ ہے کیسے منگدا پیا؟ وہ اونچا مانگے گا تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ ایک بندہ دعا آہستہ مانگ رہا تھا، ایک بڈھا بندہ اٹھی کھڑوتا ہے، وہ مل سے اونچی منگی کر، تو منگ بیٹھا رنڈر تھی وہ رن مر وین اسا آمین آمین لئی بیٹھے اس۔ تو اس کی اپنی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے صحابہ نے سنی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض کے بعد دعا نہ مانگو۔ تو میں نے ان کو کہا بھیا پیشاب کے بعد دعا مانگا، میں ان پیشاب کرایا چل بہرا کہ اللہم صلی اللہ یوں مانگو۔ وہ خدا کے بندے، نماز کے بعد دعا نہیں مانگوں گا تو کب مانگوں گا؟ ہاں روٹی کھاون کے بعد چلو آؤ سب سارے رل کے دعا کرو پڑھو۔ او خدا کے بندے، نماز دینی کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اللہ کا دل خوش، اللہ رب العزت ہمارے سے خوش ہو رہا ہے اور ہمارا دل اللہ سے خوش ہو رہا ہے تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ؟ تو مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات، جس کو ضرورت ہے وہ مانگے، اور جس کو اللہ سے ضرورت نہیں ہے وہ بے شک نہ مانگے۔ اٹھ کے لگا وجہ ٹھیک ہے، اس حد ہوتا کوئی رولا کو نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ آرام بھی کیا کریں، اتنی عبادت میں مشغول کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے فرضوں کے بعد صرف نوافل ہی پڑھی تھیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا تھا، رات کے جاگنے سے تو نہیں منع۔ نصفہ او انقص، یہ ہے رات کا جاگنا جس میں مسائل حل ہوں، جو اپنے استاد صحابہ سے پڑھا ہے وہ اپنی یادداشت سے لکھیں اور باقی دوستوں کو دکھائیں، ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے، 40 فقہا کی کمیٹی کو دکھائیں، مسائل لکھیں، دلائل لکھیں، فضائل لکھیں، حدیث لکھیں اور تفسیر لکھیں، صحابہ کے فتاوی لکھیں، آثار لکھیں، اقوال لکھیں، اخبار احاد لکھیں، پورا دین لکھ کر امت کو دیں، تو اس پر آپ کو کیا نقصان ہے؟ تو عشاء کے وضو سے امام ابو حنیفہ نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور 40 سال پڑھی ہے، اور پھر صبح اٹھ کر امام صاحب صبح کی نماز اشراق پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر ظہر اٹھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیند کر لیتے تھے، پھر ظہر کے وقت اٹھتے تھے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، امام ابو حنیفہ کا 40 سال آپ کو نظر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں امام شعبی رحمہ اللہ، امام شعبی نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح پڑھی ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، رولا امام ابو حنیفہ نہ لے، اپنی سوئی کو سدھا کرو، دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے بیوی کے حقوق پھر کیسے ادا کیے ہوں گے اگر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو؟ میں کہ تو امام صاحب 10 سال لگتا جو تک رول ہے،
تو سال ہے بھی تو امام صاحب کا برادر ان لا ہے بھی تو اعتراض کر رہا ہے بھی میں سالہ ہوں مجھے مسئلہ بن گیا اے ساری بہن دے حقوق ادا نہیں تھا. جب بات ہو گئی مجھے کہتے یہ تو مذاق ہے. تکبیر ختم نبوت اہل سنت والجماعت. میں نے اسے کہا بھائی مذاق کی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی بیوی کو اعتراض نہیں ہے, وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی ہے شاباش میرے سرتاج تو عشاء کے وضو صبح پڑھ رہا ہے میں راضی ہوں, اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو جب بیوی اپنا حق خود معاف کر رہی ہے تو تے کو کیڑا مسئلہ پیا کھڑوتا ہے, تجھے کون سا اعتراض ہے؟ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, حاجی صاحب کو گھر والی نے حقوق معاف نہیں کیے ہوئے تھے. حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو گھر والے نے حقوق معاف نہیں. میں پرسوں آیا ہوں حضرت جی مولانا جمشید علی رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے سے ٹنڈو اللہ یار, میں وہیں سے پرسوں میں وہیں تھا میرپور خاص میں جلسے پر. تو یہ ہمارے اکابر ان سب کو بیویاں ان کے ساتھ ہے, کہتے نہیں ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت یعنی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. رائٹ باؤں کہیں نہ ہوئے گواہ ڈھیر دا ہوئے. تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ یعنی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کامیاب مرد ہے, اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا ہے. حاجی عبدالوہاب کامیاب مرد ہے, بیوی ساتھ دے رہی ہے. ہمارے اکابر اس طرح ساتھ. یار ہماری بیویاں بھی تو ہیں نا. میری دونوں بیٹیوں کو شدید بخار تھا, میں انہیں چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر سے. میرے ذوالقرنین کی بیٹی بیمار تھی, شدید بخار تھا, کہتے میں رات سو نہیں سکا, وہ ہماری گاڑی ڈرائیو کر کے آیا. تو کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے نا. تو ہماری بیویاں تو ہماری تائید کر رہی ہیں. تو امام ابو حنیفہ دزا لڑ دی. سبحان اللہ, کیسی عجیب باتیں ہیں دنیا میں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.